الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و عز وجل نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہر لمحے کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ساتھ ساتھ بھیجا. پہلا انسان آدم علیہ السلام، وہ پہلے نبی اور رسول بھی تھے. اپنی ذریت، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے پہلے پیغامبر بھی تھے. اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے اپنی نسلوں کو پہنچایا اور رخصت ہونے سے پہلے اللہ جل جلالہ و عز کے حکم سے اپنی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ کر آگے بڑھ گئے، واپس ہو گئے. یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن انسان بھول والا ہے، بہک جانے والا ہے، اور اس کا کھلا دشمن وہ ہر وقت اس طاق میں ہے کہ اس کو بہکاتا رہے، پھسلاتا رہے، پھسلاتا رہے. اب یہ کئی جمعے ہو گئے، لیکن اللہ کی شان ان جمعوں میں جو ہم نے یہ بات شروع کی کہ دیکھو زندگی کا ایک مرکزی نقطہ وہ ہم سے اوجھل ہے یا اوجھل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ درمیان میں کئی دفعہ یہ سلسلہ ٹوٹا. بقرعید آ گئی تو اس پر بات شروع ہو گئی، پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر کچھ بات شروع کی، وہ سلسلہ وہاں سے جوڑتے رہے، لیکن یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. البتہ میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس بات کے بہت سارے پہلو وہ زیر بحث آ گئے. یعنی ہم نے ایک بہت بڑی بات کرنی ہے، اگر ہم اس کو سرسری گزار دیتے تو شاید مقصود حاصل نہیں ہوتا. اور مقصود کیا ہے؟ یہ یاد دلانا ہے کہ منزل کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا بہت سے ایسے ہیں جو رستہ بھولتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو منزل بھول جاتے ہیں. رستہ بھولنے والا اتنے نقصان میں نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ بتا دے گا، منزل بھول جانے والا بہت بڑے نقصان. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے، لہٰذا وہ کس سے پوچھے اور اس کو کون بتائے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ یاد دلایا. ہماری اس نسل سے پچھلے کئی نسلیں ایسی گزر چکی جو غلامی میں تھی، اور غلامی سے ذرا پہلے آپ سب حضرات واقف ہیں، اپنے ہی مسلمان بادشاہوں کی عیاشی کی زندگی اس نے ہمارے مسلمانوں سے مقصد زندگی الجھا دیا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات کو تاریخ سے کتنی واقفیت ہے. وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اس لیے قائم کی گئی کہ تجارت کرے،
اپنے سونے چاندی دکھا کر ہمارے یہاں کے مسالہ جات خوشبودار کھانے یہ ساری چیزیں لے کر جائے. جہانگیر کے زمانے میں اس نے یہ معاہدہ کر لیا اور اس نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ یہاں باقاعدہ اپنے دفاتر قائم کر سکتے ہیں اور یہ کام کریں. جہانگیر، اس کے بعد ان کا بیٹا شاہجہاں، اس کے بعد اورنگزیب. عالمگیر دیندار تھا اور اسی لیے ہندو اس کے بہت خلاف ہیں. اپنی تاریخ کی کتابوں سے، اپنی نصاب کی کتابوں سے چن چن کر جہاں اس کا نام ہے اس کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد جو کچھ یہ جہانگیر کے زمانے سے کر رہے تھے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور ایسی انارکی پھیلائی، معاشرے میں ایک ایسا مسئلہ بنا دیا کہ بالآخر بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ان کو اس جگہ کی پورا کنٹرول حاصل ہو گیا. پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے، بڑے مختصر وقت میں تیاری کر کے لڑی گئی اور قوموں کی زندگی میں یہ لڑائیاں مختصر وقت کی نہیں ہوتی. بہرحال مقصود حاصل نہ ہوا اور برطانوی حکومت کی، یہ یاد رکھیے گا، برطانوی حکومت یورپ کی دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے. یورپ کے دوسرے ملکوں کے آئین سیکولر ہے، برطانیہ میں لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ برطانوی حکومت ایک عیسائی ریاست ہے. آپ کو معلومات کرنی ہو تو نیٹ پہ جا کے معلوم کر لیجئے. برطانوی حکومت باقاعدہ ایک عیسائی مذہب کے تلے حکومت کرتی ہے. اب آ جائیے دوسری طرف. 1857 کے فوراً بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو بند کر کے یہ پوری جو کچھ انہوں نے قبضے کیے تھے اس کو برطانوی حکومت پہ منتقل کر کے اس کو برطانیہ کی ایک مملکت بنا دیا گیا، ایک نو آبادی بنا دیا گیا. اس دوران میں ذرا یاد رکھیے گئے، اس دوران میں 1705 سے لے کر 1857 تک بار بار مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرستی میں پادری بھیجے جاتے رہے. کئی پادری مختلف علاقوں میں جو عیسائیت کی کھلے عام تبلیغ کرتے، لیکن میں نے کہا انارکی تو پھیل گئی تھی اور جو عرصہ مغل بادشاہوں کی پریشانیوں والا گزرا اس میں مسلمان اپنی جو ان کی اساس ہے، ایمان، اعمال، علم، جو ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس سے دور ہوتے چلے گئے اور علم بہت محدود ہو گیا، بہت محدود. رواج شروع ہو گئے. رواج کیا ہے؟ فلاں جگہ کا یہ رسم شروع ہو گئی. کیا عرض کریں، میں حیران ہوتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں، ہمارے اپنوں کی غلطیاں. خیر، تو اس پورے عرصے میں بہت تھوڑے سے لوگ عیسائی بنے مسلمانوں میں سے، جن کو انگلی پر گن سکتے ہیں. انگلیوں پر گن لو کہ مسلمان کتنے عیسائی بنے. البتہ وہ ہندو یا وہ جن کو شودر کہتے ہیں ہندو، وہ جو سب سے نچلا طبقہ ہندو میں، ان کے لوگوں نے عیسائیت قبول کی. کس شکل میں کہ وہ مدد کے لیے ہسپتال قائم ہو گیا، ان کو پڑھانے کے لیے اسکول قائم ہو گیا، اور یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں پوری ذمہ داری سے جس کو جی چاہے وہ تھوڑا سا گوگل پہ جا کر دیکھے.
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर जाकर देखे जो इन लोगों ने लिखी हैं ये सारे अहवाल। जब ये मामला हो गया कि उन्होंने देख लिया कि इतनी कुछ खर्च करने के बावजूद अपनी ताकत, जो मिलिट्री माइट थी उनकी, जो उनकी फौजी ताकत थी, उसके बावजूद हम यहां लोगों को ईसाई नहीं बना सके, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक तजवीज मंजूर की, जिनको आमतौर पर आप उलमा से सुनते होंगे, लॉर्ड मैकॉले की तकरीर। उसकी नेट पर जाइएगा तो उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यानी वो जो कुछ उसने कहा है वो लफ्ज ब लफ्ज रिकॉर्ड किया गया और वो इस वक्त मौजूद है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको ये बताता है तो बहुत 35-36 उसके पॉइंट्स है। उनमें से एक ये जो लुब्बे लुबाब है कि हमने बड़ी कोशिश की कि हम अपने रियाया के साथ हम जहन हो सके, लेकिन नहीं हो सके। ये रियाया वैसी ही है जैसी थी। हमें चाहिए कि हम एक ऐसा निजाम तालीम यहां लेकर के आए जिसकी बुनियाद पर ऐसे लोग वजूद में आए जो रंग और नस्ल में, यही लिखा है, इन रेस एंड कलर, रंग और नस्ल में हिंदुस्तानी हो, लेकिन अपनी सोच और फिक्र में, अपने बर्ताव में वो अंग्रेज हो। और इसकी बुनियाद पर एक दिन पूरे निजाम तालीम को बदल दिया गया। और वो निजाम तालीम जो उलमा के हाथ में था कि जो लोग आते पढ़ने के लिए, मैंने कहा इल्म आम नहीं था, लेकिन फिर भी इल्म हासिल करने के लिए आते और इल्म हासिल करके जाते तो वो दीन होता और उस दीन के मुताबिक इलाके वालों को चलाते। एक दिन में वो सारे जाहिल हो गए। फारसी उर्दू खत्म, अंग्रेजी आ गई। हमारे चंद नाआकिबत अंदेश लोगों ने सोचा कि अंग्रेज की हिमायत में ही कामयाबी है, लिहाजा चलो अंग्रेज की हिमायत में अंग्रेज का निजाम तालीम कबूल कर लो। और नतीजा वो निकला जो मैं अब पिछले जुम्मे तक आप हजरात को बताता रहा हूं। न मेरे वालिद के पास इसका वक्त रहा और सोच रही और फिक्र रही कि मुझे बताएं कि बेटा तुम्हारा मकसद जिंदगी है क्या, तुम दुनिया में क्यों आए हो। न उनके वालिद के पास इसका वक्त और ख्याल रहा, न उनके वालिद के पास। तो नस्लें गुजर गई कि हमने कभी इस तरफ गौर नहीं किया। ये तो कानों में पड़ता रहा, बेटा खाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो खाओगे कहां से, बेटा कोई हुनर पास नहीं होगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये किसी ने नहीं बताया कि अगर तुम्हारे पास दीन न हुआ तो तुम्हारी दीन दुनिया दोनों बेकार, तुम्हारी दुनिया भी गई, तुम्हारी आखिरत भी। किसी ने नहीं बताया। मैं पिछली जुम्मे में भी कहा, मुझे मत बताओ, आप खुद अपने आप को सोच लो कि आपके वालिदैन में से और उनके वालिद किसने लेकर लोगों को बिठाया, अपने बच्चों को बिठाया और ये बताया कि देखो बेटा तुम्हारी कामयाबी आखिरत है, तुम्हारी कामयाबी दीन में है, और देखो ऐसा ना करना नमाज छूट जाए। ये तो बताया कि आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे, ये तो बताया आज तुम काम पर क्यों नहीं गए। लेकिन ये कभी नहीं पूछा कि ये 5 वक्त की नमाज तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, और पढ़ी तो कैसे पढ़ी। वो जो बचपन में कुछ नमाज सिखाई गई, हमने सारी जिंदगी उस नमाज को पलट कर नहीं देखा कि वो नमाज सही पढ़ रहे हैं या वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ की कुछ बन गई है। और ये वो वाहिद नुक्ता है, याद रखिए, तालीम तहजीब को बदलती है। तालीम बताती क्या अच्छा है क्या बुरा है, तालीम बताती तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इस्लाम की तालीम खत्म हो गई और अंग्रेज की तालीम आ गई तो फिर अच्छा वो होने लगा जो वो चाहते थे। किसी मौलवी से आपने बात करते हुए कहने लगे, एक लतीफा बताऊं, आपने भी सुना होगा। पूछा तुम्हारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, कहां तक पहुंचा, यानी किस क्लास तक पहुंचा। कहले हम तो देहाती लोग, हमें ये तो नहीं पता कि कहां तक पहुंचा, अलबत्ता अब खड़े होकर पेशाब करने लगा है। क्या अच्छा क्या बुरा ये तालीम बताती है। और याद रखिए, तालीम बदलेगी तो तहजीब बदल जाएगी, उठना बैठना बदल जाएगा, सोच के अंदाज और फिक्र बदल जाएंगे, अच्छा और बुरा होने का मयार बदल जाएगा। और जब तहजीब बदलती है तो उसका बराह रास्त असर किस पर पड़ता है, उसका बराह रास्त असर इंसान के मजहब पर पड़ता है।
یہ جو اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے اور اب ان کی تیسری نسل یورپ میں ہے، ان سے جا کے پوچھو ان کی اولاد کس مذہب پر ہے، تیسری نسل کی بات کر رہا ہوں۔ اور چوتھی پانچویں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو آپ کتاب دکھا رہے ہیں یہ ہمارے دادا پڑھتے تھے، ہمارے پردادا پڑھتے تھے، اور ایک بڑھیا گھر میں گئی اور جا کر کے جانماز لے کے آئی کہ یہ جو ہے نا کارپیٹ، یہ کارپیٹ ہمارے خاندان نے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بتایا یہ ہماری جائے نماز ہے۔ لفظ خان ان کے ساتھ موجود ہے، آسٹریلیا گئے تھے اپنے اونٹوں کو لے کر کے، جب آسٹریلیا کیسے بنا، ہائے تاریخ سے ناواقف ہماری، ہمیں تو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، جو چیز سمجھانی پڑھائی جانی تھی۔ آسٹریلیا ایک اتنا بڑا جزیرہ تھا، یعنی جس کے چاروں طرف پانی پانی پانی، اس کو بر اعظم کہا جانے لگا، اور وہ تھا اس لیے کہ جو یورپ کے اندر خطرناک قیدی ہوتے تھے ان کو وہاں جا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کا کھانا پینا جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ کشتیوں سے جاتا تھا۔ یہ قید خانہ تھا، یہ جیل تھا یورپ کا۔ اور جب وہاں سونا نکل آیا تو یہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے اور آباد ہو گئے، اور وہ خطرناک مجرم اور یہ سب مل کر وہاں کے باشندے بن گئے۔ تو جب وہ سونا نکلا اور دنیا جوق در جوق ادھر جانے لگی، تو اس وقت میں ہمارے افغانستان کے کچھ لوگ اونٹ لے کر وہاں پہنچ گئے، کیونکہ وہ بھی بڑی بڑے صحرا وہاں موجود ہیں، اور اب ان کی اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ ہمارے نام میں لفظ خان، اس کو خان کہتے ہیں، موجود ہے، اور بڑی بڑی جائیدادوں والے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا مذہب اسلام میں کیا بتاتا۔ وہ اب عیسائی ہیں، وہ تعلیم بدلی، تہذیب بدلی، تہذیب بدلی، مذہب بدلا، اور مذہب بدلا تو پھر کیا ہاتھ میں رہا؟ میرے بندے اگر تو نے مجھ سے میرا تعلق چھوڑ دیا تو تم نے جتنا بھی تعلق دنیا میں حاصل کیا سب بیکار، تم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور میرے بندے تم نے میری، یہ اللہ رب العزت کی کے بول مفہوم عرض کر رہا ہوں جو حدیث میں آتے ہیں کہ میرے بندے اگر تجھ سے دنیا کا سب کچھ رہ گیا مگر میرا تعلق ہاتھ آ گیا تو تیرا کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو ہم اتنے دنوں سے آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے میں ہم پوری اس بات کو مکمل کر لیں گے کہ یہ کھیل ہوا کیا کہ ہم سے ہماری منزل اوجھل ہو گئی، اور جب تک ہمیں منزل کا علم نہیں ہوگا اور ہم منزل پر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بات کے جاننے کی کہ فلاں جگہ جانا چاہیے تھا، نہیں، اس بات کا ایمان کہ ہاں فلاں جگہ ہی ہماری منزل ہے، اس تک جب تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک ہماری زندگیاں ایسے ہی ہوں گی، ایسے ہی ہوں گی۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی اسلامی دینی خدمات انجام دی، ایسی خدمات کہ باطل حیران ہے کہ اس چھوٹے سے آدمی نے اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر اتنا بڑا کام کیسے کر لیا۔ اس کی پذیرائی نہیں ہے، پذیرائی تو اس کی ہے جس نے K2 کی چوٹی سر کر لی، جس کا دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جس نے جیولن تھرو کے اندر اولمپک میں میڈل حاصل کر لیا، ادھر سے کروڑ، ادھر سے لاکھ، ادھر سے فلاں انعام، خوشیاں، پوچھو دنیا میں کیا ملا اور آخرت میں کیا ملا؟ تو واقعی سب سے بڑے خسارے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔